دوسرا یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ عورت اگر سسرال میں رہتی ہے اور جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں عورت کے لیے پردے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بات اچھے سے یاد رکھیں کہ عورت کے لیے پردے کے بارے میں شریعت نے بہت زیادہ سختی رکھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسے نامحرم کے سامنے اپنے پورے بدن کو چھپا کے رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری شریعت لوگوں کی تکلیف، ان کے حرج، ان کی شدید آزمائش کا بھی لحاظ رکھتی ہے۔ جہاں پر کوئی شخص شرعی احکام کے سلسلے میں شدید حرج میں مبتلا ہو رہا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہو، تو بہت سے مقامات پہ شریعت انہیں آسانی دیتی ہے، رعایت سے نواز دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس مقام پر بھی یہی چیز ہے کہ ایک طرف عورت کے لیے سخت پردے کا حکم ہے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں عورت سخت پردہ کرتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے کھانا بھی پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، پھر بار بار مرد و عورت سامنے سے نکلتے ہیں جاتے ہیں، کہ وہ ہر وقت سخت پردہ رکھے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کے لیے شدید آزمائش ہو جائے گی۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ ہم یوں کہیں کہ اگر وہ پردے میں احتیاط نہ کرے تو گناہ گار ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ڈھک کر رکھے، ذرا بھی کھلا اور کوئی گزرا اس کی نگاہ پڑ گئی تو چونکہ اس نے کھول کے رکھا تھا اپنے آپ کو تو اس لیے یہ گناہ گار ہوگی، تو بار بار ایک دن کے اندر سینکڑوں بار اس کا گناہ گار ہونا لازم آئے گا، جو کہ شدید حرج میں مبتلا کرنا ہے۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ پھر اس قسم کی بہنیں جو ایسی جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں ان کے لیے پردے میں تھوڑی بہت ترمیم اور آسانی ہوگی۔ اور اس کی دلیل میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کو چونکہ ان کو بڑے گھر حاصل ہوتے ہیں، اس میں عورتوں کے الگ سیکشن ہوتے ہیں، مردوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو وہ صرف سخت مسئلے بتاتے ہیں اور ان خاندانوں کی مجبوریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے گھر میں 4 فیملیز رہ رہی ہیں۔ وہ ہر ایک کے گھر کو اپنے محل کی طرح بڑا ہی سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اسٹرکٹلی کہتے ہیں نہیں عورت کو پردہ کرنا ہوگا، سامنے آئی تو حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے، اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ زیادہ تر اس قسم کے معاملات وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو مفتی بھی نہیں ہوتے ہیں، اور غیر مفتی کو اس طریقے سے فتوے جاری کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کنیزیں جو ہوتی تھیں پہلے دور میں، کنیز کا تصور یہ تھا کہ مسلمان حملہ کرتے تھے، کفار کی عورتیں قبضے میں آتی تھیں، پھر وہ تقسیم ہو جاتی تھی مجاہدین میں، یا جو سپہ سالار ہوتے تھے تو وہ سپہ سالار آقا کہلاتا تھا یا مجاہدین آقا کہلاتے تھے، اور وہ کنیز ان کی جو عورت قبضے میں آئی ہے وہ لونڈی یا کنیز کہلاتی تھی۔ تو یہ کافر اکثر ہوتی تھی، پھر یہ بعد میں ایمان بھی لے آتی تھی تو مومنہ ہو جاتی تھی، مسلمان کنیز۔ اچھا، اب چونکہ اس کنیز کا کام کیا تھا؟ باہر سے سودا سلف لے کر آنا، کپڑے دھونا، برتن دھونا۔ اگر اس کے پردے کے احکام اتنے ہی سخت رکھے جاتے جیسے عام عورتوں کے احکام ہیں تو یہ بیچاری شدید حرج میں مبتلا ہو جاتی۔ تو یہاں ایک فیملی کے اندر نہیں بلکہ اس کو اتنی رعایت دی گئی کہ چاہے گھر میں ہو چاہے باہر، یہ اپنا چہرہ پورا کھول سکتی ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت کھول سکتی ہے کوہنیوں تک، اور گھٹنوں کے نیچے پنڈلیاں، ٹخنے سب کھول سکتی ہے، کیونکہ وہ جیسے اوپر کر کے عورتیں کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھو رہی ہیں تو کلائی تک اوپر وہ چڑھا لیا کپڑا اور وہ دھو رہی ہیں تو کلائیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو ایک آزاد عورت کے پردے میں یا ستر کہہ لیں اور کنیز کے ستر میں زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ یہ دونوں عورتیں ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو کنیزیں ہوتی تھیں وہ زیادہ حسین و جمیل و خوبصورت ہوتی تھیں، ان میں اٹریکشن آزاد عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی، لیکن ہماری شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے، جو پردے کے احکام نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پردے کے احکام بیان کرنے والے اور انتہائی شرم و حیا کا درس دینے والے، انہوں نے اس عورت کا لحاظ کر کے اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دی، کیونکہ یہ کام کرتی ہے، اگر سخت اس کے ساتھ مسئلہ رکھا جائے گا تو حرج میں پڑ جائے گی، اس لیے اس کے لیے شرعی احکام ہلکے رکھ لیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر وہ کافرہ تھی تو ہلکے تھے، مسلمان ہو گئی تو پھر سخت احکام ہو، نہیں، اس کے کنیز ہونے کی حیثیت کا لحاظ کر کے اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتی ہے تب بھی اس کو پردے میں اتنی تخفیف دی گئی ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بہنیں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور وہ کبھی دیور آ رہے ہیں اس طرف سے، کبھی جیٹھ آ رہے ہیں، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لگا کے اندر ہی بیٹھو کہ نہیں جی میں تو باہر ہی نہیں نکلتی ہوں، کسی کی میرے چہرے پہ نگاہ پڑ سکتی ہے، کسی کی میری کلائی پہ، کسی کی میری پنڈلی پر، اس لیے میں باہر نہیں آؤں گی، نہیں، بلکہ شریعت ان کو آسانی دے گی کہ یہ حتی الامکان اپنے سر کو، اپنے جسم کو ڈھک کر رکھیں، لیکن اگر یہ کپڑے دھو رہی ہیں، بازو پر چڑھائے ہوئے ہیں،
تھوڑا سا پنڈلی اوپر کھلی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کچن میں کام کر رہی ہیں، کیونکہ اگر پورے بازو ڈھک کے کریں تو آگ پکڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جل جاتی ہیں عورتیں اس میں چولہوں سے، اور اسی طرح برتن دھو رہی ہیں، کلائیاں کھولی ہوئی ہیں۔ اب کوئی دیور گزر گیا، جیٹھ گزر گیا، اس کا کلائیوں پہ نگاہ پڑ گئی، پنڈلی پہ نگاہ پڑ گئی، تو یہ بہن بالکل گناہ گار نہیں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے کوئی دکھانے کے لیے نہیں کیا، ایک صحیح عذر کی بنا پر اپنے ہاتھ یا پنڈلی وغیرہ کھولی ہوئی ہے، تو شریعت ان کو آسانی دے گی۔ تو اس جہاں حرج ہوگا، تکلیف ہوگی، وہاں پر آسانی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ آسانی عوام از خود متعین نہ کر لے کہ میرے لیے یہاں پر یہ آسانی ہوگی، بلکہ اپنا پرسنل مسئلہ آپ کسی مفتی صاحب کو، جو اچھے مسند مفتی صاحب انہیں لکھ کر دیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں تک آپ کو رعایت مل سکتی ہے، یہاں تک نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ایسی جوائنٹ فیملی ہے کہ وہاں پر عورت مطلب بچ ہی نہیں سکتی ہے، کبھی دیور آ جاتا ہے، کبھی جیٹھ کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہے، کبھی اور ان کے جو آپس میں کے کزنز وغیرہ ہیں وہ آتے ہیں، ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ عورت چاہے چولہے کے سامنے کھڑی ہو، چاہے کپڑے دھو رہی ہو، مکمل بدن کو ڈھکے، بلکہ اگر یہ تھوڑی بہت کلائی کھولتی ہیں، پنڈلی کھولتی ہیں بقدر ضرورت، یہ چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی سی احتیاط کرتی ہیں، جیسے بعض بہنیں بڑی چادر اتار دیتی ہیں کچن کے اندر، اور کوئی دوپٹہ وغیرہ لے لیتی ہیں، یا بعض اوقات دوپٹہ بھی سرک جاتا ہے، اب وہاں سے دیور گزرا، برہنہ سر کے اوپر نگاہ پڑ گئی، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوں گی۔ یہ چاہیے کہ جب وہ ایسے کوئی آئے تو اس کو ڈھک لے، ورنہ مطلب یہ اگر اچانک نگاہ پڑ بھی جاتی ہے، یا وہ جان بوجھ کے کوئی شرارت بھری نگاہ ڈال دیتا ہے، مثال کے طور پہ عورت گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے حرج ہے اس سخت پردے کے اندر، اور حرج میں شریعت آسانی دیتی ہے۔ ایک بچی نے کہا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے میرے ماں باپ سے 1 ماہ میں صرف 1 بار ملنے دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف 1 گھنٹے، اس کے بعد واپس چلو۔ باقی میری بہنیں ہفتے میں 2 بار آ کے ابو سے ملتی ہیں، تو میرے ابو میرے لیے روتے ہیں کہ میں صرف 1 گھنٹے میں آ کے اور پھر فوراً نکل جاتی ہوں، تو اور شوہر میرے بہت اچھے ہیں، ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میں جتنے بھی ساس صاحبہ ہیں، نندے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، خدا را کسی کو اس کی اپنی زندگی جینے دیں۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، خلاف شرع کر رہا ہے، تو آپ بالکل انٹرفیئر کریں۔ کسی کی زندگی میں اس طرح انوالومنٹ کرنا یہ شرعاً بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں، یاد رکھیں۔ جن کی شادی ہوتی تھی اپنا علیحدہ مکان لے کے وہ رہتے تھے، کیونکہ اتنے بڑے مکان ہی نہیں تھے کہ ان میں پوری ساس بہو نندے سارے کے ساری ایک ہی گھر کے اندر رہیں۔ یہ اب ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر سب کے دل ملے ہوں اور شریعت کے مطابق چل رہے ہوں تو بیسٹ سسٹم ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ساس صاحبہ کو گھر میں حکمرانی حاصل ہے تو وہ ہر ایک کی زندگی تنگ کر دیں اور شرعی احکام اپنے ہی وضع کر لیں۔ میں اب آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ شوہر پر یہ واجب ہے کہ ہفتے میں 1 بار بیوی کو ماں باپ سے ملنے دینے کی اجازت دے، اور وہ صبح سے شام تک وہاں رہ سکتی ہے، رات نہ چاہے چھوڑیں، رات لے آئیں، ورنہ صبح سے شام تک وہاں پر وہ رہ سکتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار واجب ہے، گویا کہ مہینے میں 4 بار، 4 دن پورا دن وہاں پہ رہ سکتی ہے۔ اور دیگر جو بھائی بہن ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں کم از کم 1 بار اجازت دینا لازم ہے۔ اچھا، یہ اجازت دینا لازم ہے، اگر وہ یعنی واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 1 بار ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ چاہے جتنی مرتبہ دے لے، لیکن کم از کم یہ لمٹ رکھیے کہ اس سے کم اگر کیا تو شوہر گناہ گار ہوگا۔ اب شوہر راضی ہے لیکن آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کے اندر، نہیں تم گھر جاؤ گے اور 1 گھنٹے میں واپس، کیوں 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی؟ ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہی چیز پسند کریں گے کہ وہ یہاں پر آئے اور 1 گھنٹے بس مل کر واپس چلے جائے اور ساس کا آرڈر آ جائے؟ اس وقت تو آپ ان پہ چڑھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ساس ہے، میری بچی کو 1 گھنٹے حالی آنے دیتی ہے، وہ بھی مہینے میں 1 بار، اے اللہ اس کو اٹھا لے۔ آپ کو نہ اٹھائے اللہ تعالیٰ، آپ کو استقامت دے، آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کریں، اور یہ قطع رحمی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ رشتہ توڑنے کی کوشش ہے۔ یہ اگرچہ یہ پورا توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی پابندیاں خلاف شرع ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا گھرانے ہمیں سن رہے ہیں تو ہم پہ ناراض ہونے کے بجائے، غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کریں، اس لیے کہ آپ کا غصہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ اللہ کو نقصان پہنچائے گا، نہ رسول کو، نہ شریعت کو، آپ کی اپنی قبر میں اندھیرا لے کر آئے گا۔ شریعت کے مطابق چلیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو علماء سے معلوم کریں۔
اس کے بعد قدم اٹھائیں، اپنے گھر کے ایسے رولز نہ بنائیں، ایسی پالیسیز وضع نہ کریں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں۔ شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے، جو ہر ایک کو زندگی مکمل طور پہ صحیح طریقے سے گزارنے کا حق فراہم کرتے ہیں۔ آپ اس حق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بالکل یہ غلط ہے۔ تفصیل میں نے بتا دی، اس کو ہو سکے تو ان کو سنا دیجئے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جسم کا پردہ چاہتی ہے، شریعت چہرے کا پردہ چاہتی ہے، اس پردے کے لیے کسی خاص انداز پر مجبور نہیں کرتی ہے۔ برقع بھی ہمارے یہاں اس لیے پہنا جاتا ہے کہ اس میں پردہ اچھے انداز سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جو برقع تو نہ کہلائے لیکن پردہ ہو جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اصل مطلوب تو پردہ تھا نہ کہ برقع۔ لہٰذا اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ آپ ایک موٹی چادر استعمال کر لیں اور اپنے پورے بدن کو اس سے ڈھک لیں، میں برقعے کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو شوہر کا یہ کہنا بالکل ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، اور اگر کوئی بہن اس طریقے سے پردہ کریں گے تو ٹھیک ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ چونکہ علماء متأخرین نے چہرے کے پردے کا بھی وجوبی حکم ارشاد فرمایا کہ آج کل فتنہ فساد بہت زیادہ ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ اس سے منع نہ کرے کہ چادر میں تم منہ نہ چھپاؤ، چادر میں وہ منہ بہن اگر اپنا چہرہ چھپا لیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن بہرحال برقع پہننا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، اصل میں پردہ ہے، جسم کا ڈھکنا ہے، وہ اگر ایک موٹی چادر سے ہو رہا ہے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو زمانہ رسول میں تھا اس میں بھی اکثر عورتیں بڑی چادریں ہی لیا کرتی تھیں، لمبی لمبی چادریں، بڑی چادریں ہوا کرتی تھیں، باقاعدہ یہ برقعے کا نظام جس طرح ہمارے ہاں برقع بھی چل رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اس قسم کا برقع تو استعمال نہیں ہوتا تھا۔ کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ پردے کا حکم معلوم کیا تھا کہ خالو سے لڑکی کا پردہ ہے کہ نہیں، اسی طرح پھپھا سے، ایسے ہی عورت کا بھتیجی یا بھانجی کے شوہر سے، اور اسی طرح سالی کا بہنوئی سے پردہ ہے کہ نہیں، کیونکہ کسی نے کہا کہ پردہ نہیں ہوگا کیونکہ ان میں آپس میں نکاح کرنا منع ہے۔ پھپھا سے تو مطلب سگا چچا ہوتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن پھپھا ہے، خالو ہے، خالہ آج فوت ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ جائیں کہ بعض اوقات دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ منع ہوتا ہے، اور یہ لیکن جو حرمت ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے، جیسے یہی خالہ خالو کا مسئلہ ہے، خالہ فوت ہو تو پھر خالو سے نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح پھوپھی فوت ہو جائے تو پھوپھا سے نکاح ہو سکتا ہے، یوں ہی اگر سالی ہے بہنوئی فوت ہو جائے، مطلب بہن فوت ہو جائے تو ایک شخص بہنوئی جو ہے اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ حرمتیں ہیں عارضی، اور ایک دائمی حرمت ہوتی ہے جیسے ساس ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو گیا اگر بیوی مر بھی جائے تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حرمت ابدیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب اچھی طرح یاد رکھیں کہ جہاں حرمت ابدیہ ہے وہاں پردہ نہیں ہوگا، یعنی ساس سے پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح بہو کا اپنے سسر سے پردہ نہیں ہے چاہے شوہر فوت ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سسر سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں حرمت عارضی ہوتی ہے یاد رکھیں وہاں پر اگر فی الحال تو نکاح منع ہے، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا منع ہے، حرام ہے، لیکن یہ عارضی طور پہ آج بہن کا انتقال ہو تو دوسری بہن بہنوئی سے نکاح کر سکتی ہے، لہذا جہاں عارضی حرمت ہوتی ہے وہاں پردے کا حکم برقرار رہے گا، وہاں رعایت نہیں ملے گی، چاہے دوسری بہن ابھی نکاح میں ہے۔ جو اس کو جائز کہے وہ گویا کہ حرام کو حلال کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیٹھ یا دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو عورت کے لیے موت ہیں، ہمون کے الفاظ ہیں، ہمون کہتے ہیں جو شوہر کی طرف سے مرد رشتہ دار بنتے ہیں، تو یہ دیور یا جیٹھ، تو یہ تو سرکار نے فرمایا موت ہیں۔ اگر ان سے حرمت کا رشتہ ہوتا، اگر یہ محرم ہوتے تو آپ خود سوچئے کہ جس طریقے سے سالی بہنوئی کے لیے اسی طرح بہنوئی کا بھائی کا مسئلہ بھی ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا بہنوئی کے ساتھ تنہائی جائز ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتے جو منع فرمائے ہیں یہ اسی کی بنیاد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ دائمی طور پہ حرمت نہیں ہے تو بہرحال یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور پردہ ہی کرنا ہوگا۔ اس طرح ممانی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، کیونکہ آج اگر ماموں فوت ہوں تو ممانی کے ساتھ نکاح شرعاً جائز ہے تو پردہ کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟
دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کونا موڑ دے ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا. یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں. اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا, اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا, وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے, وہ اس کو نماز سے بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے. کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے. ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو منع نہ کرے, ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے. لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کے اس پہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ نمازوں سے بھاگتا ہے, نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے. ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنا گیا ہے کہ دوران اذان کچھ نہیں پڑھ سکتے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں, دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی, ہلکی ہلکی, قریبی مسجد کی نہیں آتی, تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بہن پڑھ سکتے ہیں. وہ تو اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور آپ اس کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں, منہ پھیر رہے ہیں. یہ منافقین کا طریقہ تھا. اس مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا. تو جب ایک اذان آپ سن لیتے ہیں, اسی لیے ایک اذان آپ نے اچھی غور سے سن لی, اس کے بعد بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک 2 منٹ بعد دیتا ہے, 3 منٹ, تو کیا سب کے درمیان خاموش رہیں گے؟ نہیں, ایک کوئی اذان آپ غور سے سن لیں, اس کے جواب دے دیں, بس ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں ابھی اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی, قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں, آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں, جب قریب اذان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں. اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر 50 اذانیں ہو رہی ہیں 2-2 منٹ کے فرق کے ساتھ, تو آپ بالکل بیٹھے رہیں, پہلے پوری 50 ختم ہوں, اس کے بعد کچھ پڑھیں. یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے, اور جو اس کی اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا, دونوں میاں بیوی, اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے, اور ہم نے کر لیا. صحیح ہے, یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے, یہ جہالتیں ہیں ہماری. اللہ سے نہیں ڈریں گے, رسول سے نہیں ڈریں گے, عذاب سے نہیں ڈریں گے, عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے, موت سے ہم نہیں ڈرتے. ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں, ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں, کوئی خوف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن, پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا, زوجہ بھی لیٹی ہے, آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے. یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں, اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے, ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے, ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے. اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں, چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں. یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا, کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, علم سیکھتے نہیں ہیں. اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے. یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں, دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے, اور ان کے لیے ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے, عذاب قبر کا سبب بنے. کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے, میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا, قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے, اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا, اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی, ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا. تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے, اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا, اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا. کیا گارنٹی, کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے, نہیں سنی سنائی باتیں. اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے, آپ کی باقی مرضی ہے. بچی کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو بعض اوقات فقہی سوالات کی طرف توجہ چلے جاتی ہے کہ یہ بھی پوچھنا ہے, یہ بھی پوچھنا ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, نماز میں دنیا کا خیال لانا یہ نماز کے ثواب میں کمی کرتا ہے, اور دنیا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے. تو باقی جو اللہ کی, جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں, رسولوں کے بارے میں, جنت, دوزخ, جن, فرشتے, آخرت, اسی طرح فقہی سوالات, کعبۃ اللہ کا تصور, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا تصور, موت کو یاد کرنا, قبر کو یاد کرنا, میدان حشر, ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. یہ چیزیں غفلت کی طرف لے کے نہیں جاتی بلکہ اللہ سے قریب کرتی ہیں. تو ان کا جان بوجھ کر بھی اگر آپ نماز میں خیال لے آئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو اپنے مجاہدین کی صفوف کو سیدھا کرتا رہتا ہوں, اپنے گھوڑوں کے صفوف کو سیدھا کرتا ہوں. یعنی آپ کی توجہ اس طرف ہوتی تھی بسا اوقات کہ اب یہ بھی کرنا ہے, یہ معاملہ کرنا ہے, خلافت سے متعلق اور مسلمانوں کے طریقے سے متعلق, اب اس کو کون دنیا کہے گا. اس لیے
ان میں اگر آپ فقہی سوالات کی طرف توجہ جاتی ہے بہت اچھی بات ہے، کم از کم زنا کی طرف تو نہیں جا رہی، گالیوں کی طرف تو نہیں جا رہی، فضولیات کی طرف تو نہیں جا رہی، کرکٹ کا تصور تو نہیں آ رہے، سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتوں کا تصور تو نہیں آ رہا، یہ ہے سب دنیا، یہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں ان کے والد صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو پالا، وہ چھوٹا سا تھا، تو یقیناً عموماً ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھابھی سے پردہ نہیں کیا جاتا، وہ پردے نہیں کرتے ہوں گے۔ اب وفات ہوئی والد کی تو ان کی والدہ نے پردہ کرنا چاہا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو آپ کو ماں کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی بچپن سے جوانی تک تو آپ کو دیکھتے ہیں، اب آپ نے یہ کیا کیا۔ تو یہاں دو مسٹیکس ہیں، ایک مسٹیک تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو بھابھی ہوتی ہیں، بھائی کی بیوی ہوتی ہیں، ان سے پردہ واجب ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں یہ رواج تھا کہ وہ چاچا جو بڑا ہوتا رہا اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہا اور بے پردہ آپ کی والدہ رہیں، تو گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوئیں، بالکل غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے چاہے رہو، لیکن جب وفات ہو جائے نا تو عدت کے دوران سب سے پردہ کرنا ہوگا، یہ بھی غلط خیال ہے۔ جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب ہے، عدت کے اندر بھی واجب ہے، اور جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب نہیں ہے، عدت کے اندر بھی اس سے پردہ واجب نہیں ہے۔ تو چاچا سے اس لڑکے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کا پردہ واجب تھا، عدت کے اندر بھی واجب ہے۔ تو لیکن چونکہ آپ نے پہلے اپنے ہی معذرت کے ساتھ ہی لفظ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا ہی ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ عدت کے علاوہ تو بے پردگی جائز ہے، لیکن عدت کے بعد بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور یہ عمومی طور پہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، وہ دوران عدت نئی نئی کنڈیشنز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو بھی عدت میں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسے ہی شرعی احکام ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، اور جو اس سے پہلے عدت سے پہلے جو چاچو کے ساتھ مطلب بے پردگی ہوتی رہی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی اب بے پردگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کویسچن کیا گیا تھا کہ کیا ایک بچی اپنے والد اور اپنے بھائی سے پردہ کر سکتی ہے؟ اس کو حیا کہا جائے گا یا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اپنے نامحرم کے سامنے عورت کا بے پردگی کرنا گناہ ہے، ان سے پردہ کرنا واجب ہے، اور جو محارم ہوتے ہیں جیسے والد ہیں، بھائی ہیں، ان سے پردہ کرنا گناہ ہے، یعنی واجب ہے کہ ان کے سامنے مطلب پردہ نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پردہ اسی شخص سے کیا جاتا ہے کہ جس سے یا تو شریعت نے حکم دیا ہو، اور یا پھر اس کی نظر کے اندر صاف صفائی نہ ہو، اس کی نظر میں گندگی محسوس کرے تو انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ تو اگر باپ اور بھائی ہیں، ان کے سامنے لڑکی پردہ کرے گی، پردہ کر کے آئے گی جائے گی، تو لازم سی بات ہے کہ یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ وہ باپ اور بھائی سے بدگمان ہے، اور اسے گمان یہ ہے کہ ان کی نگاہیں صاف نہیں ہیں۔ اور اس طریقے سے والد صاحب اور بھائی کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، باہر کے لوگ، تو وہ عجیب بدگمانیاں اپنے دل میں پیدا کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی ان کی نظر میں ایسی ہوگی، گندگی ہوگی، تبھی دیکھو ان کی اپنی بچی ان سے پردہ کر رہی ہے۔ تو شریعت نے منع فرمایا۔ ہاں آج کل بہت سارے معاملات ایسے ہمارے سامنے بھی کیسز آئے ہیں کہ بے راہ روی کا شکار ہو کر بعض اوقات قریبی رشتہ دار بھی جو بہت ہی مقدس رشتے ہوتے ہیں ان میں بھی گندگی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر بچی کوئی اس قسم کی چیز محسوس کرتی ہے تو پھر وہ اگر ریزرو رہتی ہے، دور دور رہتی ہے، یا اپنے جسم کو عام حالات کے مقابلے میں زیادہ ڈھک کر رکھتی ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اب قصور بچی کا نہیں ہے، اب قصور خود ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے کردار کو اس طرح کر کے پیش کیا کہ بچی اپنی عزت کی حفاظت پر مجبور ہو گئی، تو اب اس کے لیے گنجائش نکل سکے گی۔